اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ڈیم جو ہیں یہ پاکستان کے عوام یہ ڈیم بنا لیں گے بغیر ورلڈ بینک کے، بغیر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے، یا بغیر کسی اور انٹرنیشنل اداروں سے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کے اوپر کیسے پروسیڈ کرتے ہیں. میں ایک صرف چھوٹا سا اگزامپل دوں گا کہ ان 2 ڈیمز کی بات ہو رہی ہے. یہ کوئی تقریباً 14 ارب ڈالر اس پہ خرچہ آئے گا اور تقریباً 10 سال میں یہ ڈیمز بنیں گے، یعنی کہ 2 ارب ڈالر سے کم آپ کو ہر سال ریز کرنا پڑے گا اور یہ ڈیمز بن جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی عید الاضحیٰ ہوئی ہے اور اس میں ایک دن میں پاکستانی قوم نے 4 ارب ڈالر کی قربانی کر دی ہے. بہت اچھی بات. تو جس قوم میں اتنی ہے، اتنی بڑی قوم ہے، اتنی قوت تو ہے، تو یہ 2 بلین ڈالرز ہم ڈیفینیٹلی ریز پاکستان میں کر سکتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ یہ چیریٹی سے ظاہر ہے نہیں ہوگا. چیریٹی کے ساتھ تو آپ نے ایک اویئرنیس کریٹ کر دیا ہے، اور جو لوگ دینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں سب سے امپورٹنٹ ریٹرن جن پروجیکٹس نے دی ہے وہ منگلا اور تربیلا ڈیم ہے. اس سے زیادہ ریٹرن پاکستان کی اکانومی میں کسی اور پروجیکٹ نے نہیں دی. باقی سارے پروجیکٹ تو سبسڈیز لے کے چلتے ہیں. یہ 2 پروجیکٹس ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کی اکانومی میں جان ڈالی ہوئی ہے اور جن کی بیسس پہ ابھی بھی ہمارا گزارا ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب سو ڈیمز جو ہیں ان کا ریٹ آف ریٹرن بہت ہی اچھا ہوتا ہے. تو اگر ہم ان ڈیمز کو اسٹرکچر کریں، کمپنیز بنا لیں، بیمر بادشاہ ڈیم کمپنی بنا لیں، مومند ڈیم کمپنی بنا لیں، اس کے حصص بنا لیں،